بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 186 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے ماں کے عام ہونے پر ایک تفریح۔ چونکہ ہم نے گزشتہ سبق میں اور اس سے پیوستہ سبق میں کلمہ من عموم کا فائدہ دیتا ہے، اس پر ایک تفریح پڑھی تھی۔ تو چونکہ جب سے مصنف نے یہ دعویٰ کیا کہ کلمہ ما اور من یہ دونوں اصل وضع میں عموم کے لیے ہیں اور کبھی کبھی مجازن یہ خصوص کے لیے بھی آتے ہیں، اور پھر دوسرا قول یہ بھی لکھا کہ دونوں ہی اصل ہیں عموم و خصوص میں، تو اب من پر تو اس پر تفریح بیان ہو گئی۔ یعنی جیسے دو مثالوں سے ہم نے تفریح کو سمجھا کہ من شئت من عبید الحر تو یا من شئت من عبید العتق فهو حر، یہ مثال ہم نے گزشتہ اور اس سے پیوستہ سبق میں پڑھی کہ من شاء من عبید العتق فهو حر، اور پھر دوسری مثال اس پر من شئت من عبید عتقه فاعتقه۔ تو ان دو مثالوں کے ذریعے ہم نے دو اسباق میں یہ پڑھا کہ من کے عام ہونے پر ایک تفریح ہم نے ان دو مثالوں سے سمجھی۔ تو اب مصنف آج کا جو سبق ہے اس میں کلمہ ما عام پر دلالت کرتا ہے، اس حوالے سے ایک تفریعاً ایک مسئلہ بیان فرمائیں گے۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ کلمہ ما کے عام ہونے پر تفریح ہے، اور آج کے ہمارے سبق کی عبارت فَإِن قَالَ لِأَمَتِهِ سے شروع ہوتی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی باقاعدہ وضاحت کی طرف ہم بڑھیں گے۔ تو مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں فَإِن قَالَ لِأَمَتِهِ إِن كَانَ مَا فِي بَطْنِكِ غُلَامًا فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَوَلَدَتْ غُلَامًا وَجَارِيَةً لَمْ تَعْتِقْ۔ فرمایا کہ اگر آقا نے اپنی لونڈی سے یہ کہا کہ اگر وہ جو تیرے پیٹ میں ہے لڑکا ہے تو آزاد ہے، پس اس لونڈی نے لڑکا جنا اور ایک لڑکی جنی تو وہ آزاد نہیں ہوگی۔ تفریع لکون کلمۃ ما عامۃ لأن المعنى حينئذ إن كان جميع ما في بطنك غلاما فأنت حرة، ولم يكن كذلك بل كان بعض ما في بطنها غلاما وبعضه جارية فلم يوجد الشرط۔ فرماتے ہیں کہ یہ تفریح ہے کلمہ ما کے عام ہونے پر، اس لیے کہ جب آقا نے یہ الفاظ بولے تو اس وقت اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ تمام جو تیرے پیٹ میں ہے وہ سارے کا سارا لڑکا ہے تو آزاد ہے، اور ایسا ہوا نہیں ہے، بلکہ اس کے پیٹ میں جو تھا اس کا بعض تو لڑکا ہے لیکن بعض لڑکی ہے، تو پس شرط نہیں پائے گی، تو اسی لیے آزادی بھی نہیں پائی جائے گی۔ اب مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں لا یقال فحینئذ ینبغی ان یجب قراءۃ جمیع ما تیسر من القرآن فی الصلاة عملا بقوله تعالی فاقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ تو فرمایا کہ یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ اس وقت پھر مناسب یہ ہے کہ نماز میں جمیع ما تیسرہ کا پڑھنا واجب ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القرآن پر عمل کرتے ہوئے یہ اعتراض نہ کیا جائے لِأَنَّا نَقُولُ بِنَاءَ الْأَمْرِ عَلَى التَّيَسُّرِ يُنَافِي ذَلِكَ، اس لیے اعتراض نہ کیا جائے کہ ہم جواب دیں گے کہ امر کی بنا تیسر پر ہے جو جمیع ما تیسر من القرآن کے منافی ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا۔ اب آئیے اس کی باقاعدہ جو وضاحت
ہے اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آج کے سبق کو۔ شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مصنف نے کلمہ ماں کے عام ہونے پر تفریح بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی باندی سے کہا، یعنی اپنی لونڈی سے کہا کہ ان کانا ما فی بطنکی غلاما فانت حرۃ، اگر تیرے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ پورے کا پورا اگر لڑکا ہے تو تو آزاد ہے۔ لیکن اس باندی نے ایک لڑکا جنا اور ساتھ ایک لڑکی بھی جنی، یعنی جڑوا اس کی اولاد ہوئی، تو لڑکا لڑکی دونوں پیدا ہوئے، تو یہ باندی آزاد نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ما فی بطنکی میں کلمہ ماں یہ عام ہے، اور اب اس کے عام ہونے کے ساتھ اگر معنی کریں تو معنی یہ ہوگا کہ تیرے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے اگر وہ سارے کا سارا لڑکا ہو تو آزاد ہے۔ لیکن جب لڑکی اور لڑکا دونوں پیدا ہوئے تو ایسا نہیں ہوا کہ باندی کے پیٹ میں جو کچھ تھا وہ سارے کا سارا لڑکا تھا، بلکہ وہ لڑکا اور لڑکی دو تھے، تو اس کے پیٹ میں چونکہ جو کچھ ہے اس کا کچھ حصہ لڑکا نکلا اور کچھ حصہ لڑکی ہے، تو جو کچھ کا کچھ لڑکا ہے اور جو کچھ کا کچھ لڑکی بھی ہے، اور جب پیٹ میں کچھ حصہ لڑکا ہے اور کچھ حصہ لڑکی ہے تو پورے پیٹ میں لڑکا ہونے کی شرط نہیں پائے گی، کیونکہ وہ شرط یہ تھی کہ تیرے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا اگر لڑکا ہے تو آزاد ہے، اور جب شرط نہیں پائے گی تو باندی آزاد بھی نہیں ہوگی۔ اب یہ تو تفریعاً ایک مسئلہ بیان کیا چونکہ ماں عموم کے لیے تھا، لیکن بعض حضرات نے یہاں پر اعتراض بھی کیا ہے، اور انہوں نے اعتراض کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ما فی بطنکی میں ماں شیء کے معنی میں ہے، شے جیسے بولتے ہیں یہ کیا چیز ہے، یہ کیا شے ہے، تو ما فی بطنکی میں ماں شے کے معنی میں ہے، اور شے یہ نکرہ ہے، اور نکرہ کلام مثبت میں خصوص کا فائدہ دیتا ہے۔ تو اب معنی یہ ہوں گے کہ اگر تیرے پیٹ میں کوئی چیز لڑکا ہو تو آزاد ہے، کوئی شے لڑکا ہو تو آزاد ہے، لیکن باندی نے لڑکا اور لڑکی دونوں کو جنا تو شرط یعنی پیٹ میں لڑکا ہونا متحقق ہو گیا، ثابت ہو گیا، اور شرط پائی گی، تو لہٰذا جب شرط پائے گی تو باندی آزاد ہو جانی چاہیے تھی۔ حالانکہ آپ کے نزدیک اس صورت میں باندی آزاد نہیں ہوتی، تو جب ماں بمانا شے کے ہے تو اب ہونا تو یہی چاہیے کہ اس لڑکے کو، اس باندی کو آزاد ہو جانا چاہیے کہ اس کے پیٹ میں جو شے بھی لڑکا ہے، لڑکے میں سے جس بھی چونکہ وہ شے کے معنی میں ہے اور وہ اس کے پیٹ میں موجود ہے تو اس لیے اس کو آزاد ہونا بنتا تھا، آپ نے آزاد کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ما شے منکر کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ شے معرف بے لام استغراق کے معنی میں ہے، اور شے معرف بے لام استغراق مفید عموم ہوتا ہے۔ بس اس صورت میں یہ مطلب ہوگا کہ اگر تیرے پیٹ میں اگر کل کا کل لڑکا ہو تو آزاد ہے، لیکن جب لڑکا اور لڑکی دونوں پیدا ہوئے تو پیٹ میں پورے کا پورا لڑکا نہیں ہوا، بلکہ پیٹ کے کچھ حصہ میں لڑکا اور کچھ حصہ میں لڑکی ہوئی، اور اس صورت میں ظاہر ہے کہ شرط نہیں پائے گی، اور جب شرط نہیں پائے گی تو باندی آزاد بھی نہیں ہوگی۔ اب بعض حضرات نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ کلمہ ماں اگر عموم کے لیے ہے تو آیت فقرؤ ما تیسر من القرآن پہ عمل کرتے ہوئے قرآن میں جس قدر آسان ہو نماز میں پورے کے پورے کا پڑھنا واجب ہونا چاہیے، حالانکہ اس کا کوئی قائل نہیں ہے کہ ما تیسر من القرآن جس قدر آسان ہو تو پورے کا پورا جو ہے وہ پڑھنا واجب ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آیت میں فقرؤ امر کی بنا تیسر اور آسانی پر ہے، یعنی نماز میں قرأت قرآن کے سلسلے میں بندوں پر آسانی کی گئی ہے، اور جمی ما تیسر کی قرأت کو واجب کرنا اس کے منافی ہے، یعنی جمی ما تیسر کی قرأت واجب کرنے سے یسر باقی نہیں رہتا بلکہ یسر عسر سے بدل جاتا ہے، تنگی آ جاتی ہے بجائے آسانی کے، اس وجہ سے جمی ما تیسر کی قرأت واجب نہیں کی گئی۔ اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ علی الانفراد جہاں سے آسان ہو وہاں سے پڑھو، یہ مطلب نہیں کہ علی الاجتماع
جہاں جہاں سے آسان ہو وہاں سے پورا پڑھو، ایسا مطلب نہیں ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت، ترجمہ اور اس کی وضاحت تھی جو آپ نے سماعت کی۔ اس سبق کو اچھی طرح سمجھیں اور اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر نوٹ کریں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی باندی سے کہا ان کانا ما فی بطنک غلام فانت حرۃ، تو اس کا حکم کیا ہوگا اگر وہ لڑکا اور لڑکی دونوں کو جنم دے؟ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ جو فقرؤوا ما تیسر من القرآن آیت ہے، اس سے ہم پر کیا اعتراض ہوتا ہے اور پھر کیا جواب دیا جاتا ہے؟ دونوں کو تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔